السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 13، 14، 15 اور 16 ہے۔ سورۃ الکہف ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ اللہ ان آیات کا فہم، شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اصحاب الکہف کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو اجمالی عنوان کے طور پر ہمیں کچھ چیزیں سمجھائی تھیں، وہ ڈسکشن ہوئی تھی، گزارشات پیش کی گئی تھی۔ اصحاب الکہف یہ لوگ اللہ رب العزت نے جو اجمالی صورتحال بیان فرمائی تھی، آج اس کی تفصیلات ذکر ہو رہی ہیں۔ نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم تفصیل سے آپ کو یہ قصہ سناتے ہیں، حال سناتے ہیں، اور یہ حق کے ساتھ آپ کو خبر دیتے ہیں۔ ہم نے یہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علماء یہود کے کہنے پر، اور یا پھر ان کے ذہنوں میں پہلے بھی کچھ چیزیں تھیں، کچھ سوالات کیے۔ ایک تو یہ سوال تھا کہ روح کیا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے۔ دوسرا یہ سوال تھا اصحاب الکہف کون ہے۔ تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کون ہے۔ ان کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ بڑے عجائبات ہیں، عجیب واقعات ہیں، تو شاید ان کو کہاں سے پتہ ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوئے اور آپ نے اللہ سے پوچھا، اللہ رب العزت نے پھر جوابات دیے، اور جوابات دیتے وقت یہ فرمایا، قالوا من آیاتنا عجبا، آپ یہ جو خیال کرتے ہیں کہ یہ بڑے عجیب واقعات ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بڑے معمولی سے واقعات ہیں۔ اصل میں جو اللہ کے عجائب ہیں، بڑے اہم واقعات ہیں، وہ تو یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، کائنات کے ذرہ ذرہ کو پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے کرم سے، برکت اور رحمت سے زمین پیدا ہوئی اور زمینی وسائل پیدا ہوئے، اور ہم تک جتنے بھی اللہ کے وسائل پہنچ رہے ہیں، کیا یہ عجائبات نہیں ہیں؟ کوئی انسان کر سکتا ہے یہ؟ کسی کی ہے جرت؟ انسانوں کی تو اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ظاہراً جو چیزیں کماتے ہیں ان کو درست طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے یہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے،
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو اب حق کے ساتھ سچا واقعہ سنا رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا، بے شک یہ نوجوان تھے جو اللہ رب العزت پر ایمان لے آتے ہیں۔ آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ وزدناہم ہدا، اور ایمان کے بعد اللہ نے ان کو اور سوجھ اور شعور عطا کیا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں اور نوجوان اس سوسائٹی میں سے ہیں، بلکہ جو حکمران طبقہ ہے انہی کی اولاد ہیں۔ اب ان نوجوانوں نے جب اللہ رب العزت کے اس کارخانہ قدرت پر غور کیا، اور وہاں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو چکا تھا کہ کیا دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ مرنے کے بعد تو ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، دوبارہ کیسے اٹھائیں گے؟ یہ ایک موضوع بحث تھا۔ اس موضوع بحث کے نتیجے میں ان بچوں میں، نوجوانوں میں اللہ رب العزت نے ایمان کو بیدار کر دیا، اپنی روشنی پیدا کر دی، جس پر یہ مومن ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور اس وقت کے حکمرانوں سے ان کا مقابلہ ہو گیا۔ اب جب مقابلہ ہو گیا تو وقت کے حالات بڑے ٹف تھے، تو اب کیا کریں؟ یہ جتنے لوگ تھے صحابی مذہب پر تھے، اور صحابی مذہب میں جب مقابلہ ہو جاتا ہے تو ایسے حالات میں جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ خلوت نشینی اختیار کر لیتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہاں سے ہمیں نکلنا چاہیے، کیونکہ دو ہی شکلیں ہوتی ہیں، یا تو آپ جماعت سازی کریں، جماعت تشکیل دیں، مقابلے پہ آ جائیں، جیسا کہ انبیاء بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر تحریک حنیفیت میں یہی ہے کہ وہ ہر دور میں اس وقت کے ظالم طاغوت کا مقابلہ ہوا ہے۔ ان کے مذہب میں تو یہی تھا کہ مقابلہ تو کرنا نہیں ہے، اصلاحی پروگرام تھا ان کا۔ تو اب اصلاحی پروگرام کے لیے ہم تو یہاں اگر ڈٹے رہیں گے تو نقصان ہوگا، تو اب خاموشی اختیار کر لی جائے اور خلوت اختیار کر لی جائے۔ تو اس خلوت نشینی کے لیے انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ایک قریب پہاڑ تھا، اس میں ایک غار تھی، وہاں یہ روپوش ہو گئے، اور یہ سمجھا کہ مناسب وقت پر ہم یہاں سے نکل جائیں گے، یا یہاں اللہ اللہ کریں گے، ہماری ایک صحبت ہو جائے گی، اچھا ماحول قائم ہو جائے گا۔ اور پھر ایک آدمی کو مأمور کیا کہ وہ روزانہ بھیس بدل کے جایا کریں اور جا کر کچھ شہر سے چیزیں لے آیا کرے کھانے پینے کی، ظاہر ہے کھانا پینا تو ضروری ہے۔ اس طرح انہوں نے یہاں گزارا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو شخص جاتا تھا شہر سے کچھ چیزیں لے آتا تھا، اور ایک دن اس نے یہ سرکاری طور پر اعلان سنا کہ ہماری تلاش جاری ہے اور آج ہر طرف سے تلاش کیا جائے گا، اور ہمارے جو اقارب ہیں، اعزہ ہیں، ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارا پتہ بتلائیں۔ وہ ساتھی واپس آیا اور اس نے آ کر دوستوں کو بتایا کہ یہ صورتحال ہے۔ اس دوران فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آیت مقدسہ نمبر 11 میں کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، یعنی گویا ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں نیند آ رہی ہے اور وہ سو گئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ ایک تو ان کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، دوسرا ایمان کے بعد شعور سے نوازا۔ زدناہم ہدا، ہدا سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں۔ وربطنا علی قلوبہم، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، بس انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔
بادشاہ جو تھا اور بادشاہ کے جو حواری تھے اور اس وقت کے علماء سو تھے جو درباری ملا ہوتے ہیں، وہ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا تو اپنا ایک طریقہ کار تھا شرک کا، اور اللہ نے ان کو دولت ایمان کی دولت سے نوازا، تو انہوں نے فرمایا رب تو وہ ہے جو رب السماوات والارض ہے، لن ندعو من دونہ الہ، ہم ہرگز اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں مانتے، اور اگر لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم ایسا کہتے ہیں تو بالکل یہ تو عقل سے دور کی بات ہے، اس کو تو عقل ہی تسلیم نہیں کرتی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بڑا سمجھا جائے، اعلیٰ سمجھا جائے، خود مختار سمجھا جائے یا اس کی عبادت کی جائے۔ ہؤلاء قومنا، یہ وہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونہ آلہہ، جنہوں نے اللہ کے علاوہ ان کو معبود بنا لیا ہے۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اس دعوے پر کوئی واضح دلائل بھی نہیں ہے، کوئی واضح اور کھلی سند دلیل ہونی چاہیے، اور اگر دلیل نہیں ہے فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس کون ہے زیادہ ظالم اس شخص سے جو اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اظلم اس میں تفضیل کا یہ صیغہ ہے، تیسری ڈگری، یعنی سب سے بڑا ظالم، تو اللہ رب العزت پر جو جھوٹ سے باندھنے والا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اب ایسے حالات میں جب ان سے ہماری کنارہ کشی ہو گئی ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم نے ان سے کنارہ کر لیا، دور ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جو اللہ رب العزت کے علاوہ پکارتے ہیں، اس کا مطلب ہے اب اختلاف بڑھ گیا ہے، اب ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اب کوئی ایسی سطح نہیں ہے جس پر کوئی سمجھوتا ہو سکے، تو پھر کیا حل ہے اس کا؟ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب ایک غار کی طرف چلے گئے، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ رب العزت اپنی رحمت جو ہے وہ وہاں پھیلا دے گا، وَيُحَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَرْفِكُمْ، وَيُحَيِّئْ لَكُمْ، اور اللہ رب العزت بنا دیں گے، من امرکم، تمہارے معاملات میں، مرفقا، نرمی اور آسانی، اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ مقصد یہی ہے کہ اب ہم یہاں اس سوسائٹی میں نہیں رہ سکتے، کمپرومائز بھی نہیں کر سکتے، اب ہمیں علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے، خلوت نشینی اختیار کر لینی چاہیے۔ یاد رکھیے، جب بھی کسی سوسائٹی کے اندر اگر جو مصلحین ہیں اور اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اس سوسائٹی کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، تو وہاں پر جس راستے کو اختیار کیا جاتا ہے، جب تیاری نہ ہو تو وہ عدم تشدد کا راستہ ہوتا ہے، کہ وہاں پر یا تو سطح کی تیاری کی جائے، اور تیاری کے دوران پھر صبر و تحمل کیا جائے گا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دیگر جو تحریک حنیفی کے انبیاء ہیں سب نے ایسے کیا، اور پھر ایک وقت میں جا کر ان سے وقت کے طاغوت اور ظالم سے مقابلہ ہوتا ہے، اور جیسے میں عرض کر رہا تھا یہ سابی تحریک ہے، اس کے نتیجے میں جو وہاں پر ان کی تربیت ہوئی وہ یہی تھی کہ خلوت نشینی اختیار کی جائے، چنانچہ انہوں نے خلوت نشینی اختیار کر لی، اور اللہ رب العزت کے ہاں وہ جا کر یہ اللہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اعلیٰ شعور عطا فرمائے، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے، ان آیات کا اور قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.